بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ عالم کل کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت، باعث شفا اور باعث دعا بنا کے بھیجا۔ رمضان میں کیے جانے والی ہر عبادت 70 گنا زیادہ ثواب و عطا رکھتی ہے۔ روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے وقت کی دعاؤں کی اپنی فضیلت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سحری کے وقت پڑھے جانے والی ایسی دعا کا ذکر کریں گے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہزاروں نیکیاں سمیٹنے، ہزاروں گناہ معاف کروانے اور ہزاروں درجات بلند کروانے کا باعث ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے اس چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ناظرین اکرام، سحری اور افطار کا وقت دعاؤں کی عین مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کے وقت میں جو شخص یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اپنی ہر دعا میں تمام مسلمانوں سمیت مجھے بھی شامل رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور اس دعا کو شہر لازمی کریں تاکہ ہر مسلمان اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ نگہبان۔